میاں بیوی کے حوالے سے میں آپ کو ایک بہت ہی اہم بات بتانا چاہتا ہوں جو تقریباً مجھے ہر روز اس طرح کے کیسز سننے کو ملتے ہیں کہ ہسبینڈ کو یہ گلا ہوتا ہے کہ بیوی بہت غصہ کرتی ہے، اس کی بات نہیں مانتی، وہ بہت چڑچڑی ہے، زندگی میری عذاب بنا کے رکھ دی ہے، سارے پرابلم تو اس کو ہائی لائٹ کر، لیکن جب ہم اس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم ڈسکشن کرتے ہیں، اس کا کوئی سولوشن نکالتے ہیں، تو اس کا ایک ہی آنسر ہوتا ہے ڈسکس کیا کرنا ہے، سولوشن کیا نکالنا ہے، وہ ہے ہی بد دماغ، اتنا عرصہ ہو گیا مجھے اس کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے، مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اس کی بات سمجھنی نہیں ہے۔ یہ چیز جو ہے وہ ساری زندگی اس کو کوستا بھی رہتا ہے اور اس کے سولوشن کی طرف نہیں آتا۔ کم سے کم ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر کے اس کی پرابلمز کو دیکھتے ہوئے ہم اس کے ساتھ کچھ ایسا رویہ اختیار کر سکتے ہیں، کوئی ایسی ٹیکنیک استعمال کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی اس عادت کو چھوڑ دے۔ اگر آپ کو اس کے ساتھ 1000 گلے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ریئل میں اس کو آپ کے ساتھ بھی وہ گلے ہوں جو حقیقت پہ مبنی ہے۔ آفٹر آل ہسبینڈ بھی ایک انسان ہے، وہ فرشتہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ وہ اتنا پرفیکٹ ہے کہ اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ ہر انسان میں اچھائیاں اور برائیاں ہوتی ہیں، لیکن صرف بات اتنی ہوتی ہے کہ جو شخص ہمیں پسند آ جاتا ہے کہ جو ہمیں اچھا لگتا ہے ہم اس کی برائیوں کو اگنور کر دیتے ہیں، اور جو شخص ہمیں پسند نہیں ہوتا ہم اس کی اچھائیوں کو اگنور کر دیتے ہیں، وہ ہمیں اس کی صرف اور صرف برائیاں ہی نظر آتی ہیں۔ جب ہسبینڈ اپنی بیوی کے بارے میں یہ سوچ لیتا ہے کہ وہ ہے ہی بد دماغ، تو اس کی جو اچھائی بھی ہوگی اس کو وہ بھی نظر نہیں آئے گی۔ ہو سکتا ہے کہ 80% اس کی پرابلمز ہوں اور 20% اس میں اچھائیاں ہوں، تو وہ اچھائی جو ہے وہ 20% دیکھنے کے لیے بھی وہ نظر اور وہ وقت اور وہ سوچ چاہیے، لیکن ہم نے صرف 80 کو فوکس کیا ہوتا ہے کہ نہیں یہ ہے ہی ایسی۔ ٹھیک ہے اگر اس کے پرابلم ہے اور آپ ایک زندگی گزار کے آ گئے ہیں، اب آپ کے بچے بھی اس پرابلم کا شکار ہیں، تو کم سے کم آپ اپنا مائنڈ سیٹ تو چینج کریں نا۔ جیسا کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی مائنڈ سیٹ کے اوپر کہ جیسا آپ کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے آپ اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ آپ اپنا مائنڈ سیٹ تو چینج کریں نا۔ آپ نے تو اپنے دماغ میں ایک ہی بات بٹھا لی ہے کہ اس نے نہیں سدھرنا۔ جب آپ نے یہ بٹھا لی ہے تو آپ اس کو سدھاریں گے کیسے؟ آپ تو اس کو کبھی بھی اس طرف نہیں لے کے جائیں گے، تو پھر یہ گلا کرنا ہی فضول ہے۔ اگر آپ سمجھ گئے ہیں کہ اس نے نہیں سدھرنا تو کم سے کم اس کے ساتھ آپ کمپرومائز ہی کر لیں، کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ حل تو نکالنا ہے نا۔ یہ روز یہی ٹینشن لینی وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس سے ٹھیک ہونا بھی نہیں ہے، اس سے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، نہ آپ کو فائدہ ہونے والا ہے، نہ آپ کی وائف کو فائدہ ہونے والا ہے۔ فائدہ ایک ہی بات سے ہو سکتا ہے کہ آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ اس کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ جتنے بھی اس کے مسائل ہیں، جتنا بھی وہ غصہ کرتی ہے، آفٹر آل وہ ایک انسان ہے اور انسان کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ انسان میں ایک فطری عمل ہے سیکھنے کا اور اس کو سکھایا جا سکتا ہے۔ جانور جو ہے وہ نہیں سیکھتا، انسان پھر بھی اس کو سکھا سکتا ہے۔ تو جب انسان جانور کو سکھا سکتا ہے تو کیا انسان کو نہیں سکھا سکتا؟ صرف اور صرف فرق ہمارے مائنڈ سیٹ کا ہے کہ ہم نے یہ بات اپنے مائنڈ میں بٹھا لی ہے کہ اس نے کرنا ہی نہیں ہے، اس نے سیکھنی نہیں ہے، اس نے میری بات ماننی نہیں ہے۔ جب آپ نے یہ ٹرائی اینگل کے باہر جانا ہی نہیں ہے تو پھر آپ کی زندگی نہیں بدل سکتی، پھر پرابلم اس کا نہیں ہے، پرابلم آپ کا ہے۔ تو میں یہ بات ان تمام لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جن کو اپنی وائف سے گلے ہیں یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بد زبان ہے یا وہ جھگڑالو ہے، تو ایک ہی بات سمجھیں کہ وہ سارا کچھ مسئلہ ان کا اپنی جگہ پہ، کم سے کم آپ اتنی گنجائش رکھیں کہ اگر ہم ان کو سمجھائیں تو یہ سمجھ سکتی ہیں، یہ سیکھ سکتی ہیں، یہ انسان ہیں، ان کو سکھایا جا سکتا ہے، یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔